بزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بتاریخ شہرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبا، چار سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ، غوث اعظم بمن بسر و سما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری امنار یا غوث اعظم میزنم، غمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ محبت کے ساتھ کہے آمین۔ حضرات محترم، آپ کافی دیر سے عرس مدنی میاں کو سماعت کر رہے ہیں، جس میں آپ نے ابھی مجھ سے قبل شاعر اہل سنت بلبل باغ مدینہ حضرت مولانا ہاشم رضا حسینی صاحب قبلہ سے بہت ہی خوبصورت لب و لہجے میں نعت و منقبت کے اشعار سماعت کیے ہیں، اور ان سے بھی قبل آپ نے شاعر اہل سنت حضرت مولانا محشر رضا بریلوی صاحب قبلہ سے بھی نعت و منقبت سماعت کی، اور وہیں پر آپ نقیب اہل سنت حضرت مولانا ارمان رضا صاحب قبلہ سے بھی اچھوتے لب و لہجے میں نظامات سماعت کر رہے ہیں، اور منبر ذکر پر خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ عمران رضا صاحب قبلہ جلوہ گر ہیں، جو اس محفل پاک کی عرس مقدس کی صدارت و قیادت فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی اس محفل پاک کو سجانے والوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، رزق و روزگار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور صاحب مزار کے فیضان سے ہم سبھی کو مالا مال فرمائے۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ وسلم دائما ابدا۔ منقبت کے
چند اشعار میں بھی آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ ملاحظہ کریں اور مچل کر کے کہہ دے یا رسول اللہ، اور ایک مرتبہ بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ مطلب پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ جو غلام حضرت مدنی میاں ہو جائے گا، جو غلام حضرت مدنی میاں ہو جائے گا، جو غلام حضرت مدنی میاں ہو جائے گا، وہ حقیقت میں غلام مصطفیٰ ہو جائے گا، وہ حقیقت میں غلام مصطفیٰ ہو جائے گا، اور پیروی مدنی میاں کی جو کرے گا رات دن۔ صاحب مزار سے محبت ہے، صاحب عرس حضور مدنی میاں سے محبت ہے، تو مچل کر کے کہہ دیں یا رسول اللہ، کہ پیروی مدنی میاں کی جو کرے گا رات دن، کہ پیروی مدنی میاں کی جو کرے گا رات دن، دھیرے دھیرے وہ ہمارا رہنما ہو جائے گا، دھیرے دھیرے وہ ہمارا رہنما ہو جائے گا، اور لے کے جب جنت میں جائیں گے ہمیں مدنی میاں، لے کے جب جنت میں جائیں گے ہمیں مدنی میاں، اور ہوت کیا ہے اولیاء سب کو پتا ہو جائے گا، ہوت کیا ہے اولیاء سب کو پتا ہو جائے گا، جو غلام حضرت مدنی میاں ہو جائے گا۔ وقت کافی ہو چلا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے بڑے مقدس اور مکرم معزز بندے ہوا کرتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کا ذکر فرماتا ہے، ورنہ ہماری کیا مجال ہے کہ ہم کسی کا ذکر کر سکیں۔ آج ہم اور آپ حضور مدنی میاں علیہ الرحمہ کے عرس کی مبارک و مسعود محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کون کہاں کہاں سے آیا ہے، کتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد آیا ہے، یہ ہر انسان بخوبی جانتا ہے۔ آپ صاحب مزار کے عرس کے اندر تشریف لے کر کے آئے، کتنا لمبا سفر کیا، سفر کی پریشانیوں کو برداشت کرنے کے بعد آپ یہاں پر تشریف لے کر کے آئے، عرس پاک منانے کے لیے آئے۔ کیا وجہ کہ جب یہی تاریخ آیا کرتی ہے، یہی مہینہ آیا کرتا ہے تو آپ صاحب مزار کا عرس پاک منایا کرتے ہیں۔ ہم اور آپ اگر دیکھیں تو تم میں سے
کیا کرتا ہے، اپنے دادا کا ذکر ہر سال نہیں کیا کرتا ہے، 1 سال ذکر کیا کرتا ہے، اپنے باپ کو بھول جایا کرتا ہے، 3 سال ذکر کیا کرتا ہے، اپنے دادا کو بھول جایا کرتا ہے۔ لیکن یہ اللہ والے جو ہوا کرتے ہیں، ہم ان کا سالوں سال ذکر کیا کرتے ہیں۔ اب اگر ہم ان سے ناطہ دیکھیں تو یہ ہمارے کوئی رشتہ دار بھی نہیں لگا کرتے ہیں، یہ ہمارے خاندان کے بھی نہیں ہوا کرتے ہیں، یہ ہمارے محلے بستی کے بھی نہیں ہوا کرتے ہیں۔ نہ جانے کہاں کہاں کا انسان آج صاحب مزار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اس کے ٹھنڈے موسم کے اندر آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ آپ کا دل یہ چاہ رہا تھا کہ ہم اپنے بستروں پر ہوتے، ہم اپنے لحافوں کے اندر ہوتے، ہم اپنے گدوں کے اندر ہوتے، لیکن آپ حضرت صاحب مزار کے عرس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو صاحب مزار نے پوری زندگی اللہ پاک کا ذکر کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، صبح شام اللہ کا ذکر کیا تھا، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیا۔ جب صاحب مزار نے صبح و شام اللہ پاک کا ذکر کیا تو اللہ رب العزت نے صاحب مزار کے ذکر کو بلند کر دیا کہ جہاں دیکھو، جس جگہ دیکھو، صاحب مزار کا ذکر کیا جا رہا ہے، صاحب اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر صاحب مزار نے کیا ہے، صاحب مزار کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آج ہم اور آپ اللہ والوں کی محفلوں میں آتے ہیں، اللہ والوں سے ہم دوستی رکھتے ہیں، اللہ والوں سے ہم محبت کیا کرتے ہیں، تو یہ محبت دنیا میں بھی کام آئے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گی۔ قرآن فرماتا ہے الأخلاء يومئذ عدو، الأخلاء يومئذ بعضكم لبعض عدو إلا المتقين۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ قیامت کے دن بعض دوستوں کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ دنیا کے اندر جو ہماری دوستیاں تھیں، یہ دنیا کے اندر جو ہمارے یارانے تھے، جو دنیا کے اندر ہماری فرینڈشپ تھی، اللہ پاک فرماتا ہے یہ آخرت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، دشمن بن جائیں گے۔ لیکن فرمایا لیکن متقی پرہیزگار یہی کام آئیں گے۔ تو اسی آیت کریمہ کے تحت ایک روایت نقل کی گئی کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پریشان حال ہوگا۔ ایک انسان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ اس کو جو ہے ترازو پر لایا جائے، میزان پر لایا جائے۔ اب اس کے اچھے برے عمل تولے جائیں گے۔ جب اس کے اچھے برے عمل تول لیے جائیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اس کی برائیوں کا پلہ بھاری ہو گیا ہے، نیکیاں کم پڑ گئی ہے۔ تو اللہ پاک حکم دے گا کہ اس کو جہنم کی طرف لے کر کے چلے جاؤ۔ تو یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا اے میرے پاک پروردگار، یہاں پر میری ماں موجود ہے، میں ایک نیکی اپنی ماں سے لے کر کے آتا ہوں۔ یہاں پر میرا باپ بھی موجود ہے، ایک نیکی میں اپنے باپ سے لے کر کے آتا ہوں۔ یہاں پر میری بہنیں موجود ہیں، یہاں پر میرا بھائی موجود ہے۔ ایک پاک پروردگار میں ایک نیکی لے کر کے آتا ہوں۔ اللہ پاک فرمائے گا جا تجھے مہلت دے دی گئی، اب یہ انسان میدان قیامت میں، اب یہ انسان میدان محشر میں اللہ اکبر ادھر ادھر ٹہلے گا، اپنی امی کے پاس میں آئے گا، اپنی امی سے کہے گا اے میری والدہ مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی دے دی جائے تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں، ایک نیکی کی وجہ سے میں جہنم جا رہا ہوں۔ اے میری ماں مجھے
تھے، اس وقت مجھے بھی نیکیوں کی ضرورت ہے، اس وقت مجھے نیکیوں کی حاجت ہے، میں تجھے اپنی نیکی نہیں دے سکتی۔ ماں نے منع کر دیا۔ اب یہ انسان اپنے ابا کے پاس آئے گا اور اپنے والد گرامی سے کہے گا، اے میرے ابا جان، دنیا کے اندر آپ نے میرے لیے بڑی بڑی پریشانیوں کو برداشت کیا، آپ نے بڑی بڑی پریشانیاں میرے لیے برداشت کی، بڑی بڑی قربانیاں پیش کی تھی، جاڑے کا موسم ہوا کرتا تھا، آپ کام کیا کرتے تھے، میرے لیے کھانے کا انتظام کیا کرتے تھے، اے میرے والد گرامی، اس وقت مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی دے دی جائے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ وہ والد کہیں گے، اے میرے بیٹے، آج میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا، آج مجھے خود نیکیوں کی ضرورت ہے، آج میں تجھے کوئی نیکی نہیں دے سکتا۔ یہ کے بعد دیگرے کبھی بھائی کی بارگاہ میں آئے گا، کبھی بہنوں کی بارگاہ میں آئے گا، کبھی اپنی بیوی کی بارگاہ میں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ آج کے دن قرآن فرماتا ہے قیامت کے دن بھائی بھائی سے بھاگتا ہوگا، شوہر بیوی سے بھاگتا ہوگا، بیوی شوہر سے بھاگتی ہوگی، باپ بیٹے سے بھاگتا ہوگا، ماں بیٹی سے بھاگتی ہوگی، آج کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کو جہنم کی طرف لے کر کے جایا جا رہا ہے، یہ مایوس ہو چکا ہے، اسے کسی نے نیکی نہیں دی ہے۔ جب یہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، روایت میں بیان کیا گیا کہ دنیا میں ایک ایسا دوست جس سے اس نے دوستی کی تھی اللہ کے لیے، اللہ کے لیے دوستی کی، تو وہ دوست آواز دے گا، اے میرے دوست، میں نے دنیا میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کی تھی، میں نے دنیاوی اعتبار سے محبت نہیں کی، میں نے دین کے اعتبار سے تجھ سے محبت کی تھی۔ اللہ اکبر۔ آج تجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے بھی تھوڑی نیکیوں کی ضرورت ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری تمام نیکیاں میں تجھے ہبہ کرتا ہوں۔ کم سے کم ہمارے دونوں دوستوں میں سے ایک دوست تو جنت میں چلا جائے گا۔ یہ اس بات سے زیادہ آسان ہے کہ ہم دونوں جہنم میں جائیں، تو کم از کم ایک دوست ہمارا جنت میں چلا جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ دوست جو دنیا میں اس کا دینی دوست تھا، الحب فی اللہ کا مصداق تھا، اب یہ اپنی نیکیاں اس کے حوالے کر دے گا، اس کی نیکیاں مکمل ہو جائیں گی۔ اب اللہ پاک کی بارگاہ سے حکم ہو جائے گا کہ اس کی نیکیاں مکمل ہو چکی ہیں، اب اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اب یہ جنت میں جا رہا ہوگا، جنت کی طرف روا دوا، اور وہ دوسرا دوست دیکھ رہا ہے کہ میرا ایک دوست جنت کی طرف جا رہا ہے اور میں جہنم کی طرف جاؤں گا۔ تبھی آواز آئے گی ایک دوست کے لیے کہ یہ جوان مردی نہیں ہے، یہ تیری سچی دوستی نہیں ہے کہ تو جنت میں جا رہا ہے، تیرا دوست جہنم میں جا رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ فوراً یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کرے گا، اور بارگاہ مولا میں کہے گا، مولا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ میرا دوست بھی میرے ساتھ نہ چلا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ایک دوست دوسرے دوست کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے اور ساتھ میں اپنے دوست کو بھی لے کر کے جا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ دنیا کے لیے دوستی کریں گے تو یہ دوستی قیامت میں تمہارے لیے بوالے جان بن جائے گی، اور اگر تمہاری دوستی بزرگان دین سے سچی ہوگی، اللہ رب العزت کے لیے ہوگی، ان کے دین پر عمل کرنے کے لیے ہوگی، اللہ پاک کے احکام کو فالو کرنے کے لیے ہوگی، تو یہی صاحب مزار کی دوستی، اللہ والوں کی دوستی، مقدس دوستوں کی دوستی قیامت کے دن تمہارے کام آتی نظر آئے گی۔ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک دوست دوسرے دوست کا دشمن بن جائے گا، لیکن متقین پرہیزگار
ان کی دوستی قیامت کے دن کام آئے گی. تو یہ دوستی کب کام آئے گی؟ صرف یہی کہ صاحب مزار کا نعرہ لگا دیا زندہ باد، غوث اعظم کا نعرہ لگا دیا زندہ باد نہیں، بلکہ سچی ان سے عقیدت یہ ہے، محبت یہ ہے، دوستی یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلے، ہم ان کو فالو کریں، ہم ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے. اب ہم صاحب مزار کی ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھیں، صاحب مزار کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں تو ہمیں پتہ یہ چلا کرتا ہے کہ صاحب مزار نے کبھی نماز قضا نہیں کی تھی، صاحب مزار نے اللہ پاک کی عبادت و ریاضت کی ہے، صاحب مزار نے اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کی تھی، صاحب مزار نے اللہ اکبر قرآن عظیم کی تلاوت کی تھی، کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا تھا، کبھی جوئے کے اڈے کو آباد نہیں کیا تھا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ صاحب مزار کی محبت کل قیامت کے دن ہمارے کام آ جائے تو انسانوں، اے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، تمہیں صاحب مزار کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. نمازوں کی پابندی تمہیں کرنا پڑے گی، زکوٰۃ تمہیں دینا ہوگی، قرآن کی تلاوت کرنا پڑے گی، ماں باپ کی تعظیم اور ان کا ادب و احترام کرو گے تو صاحب مزار کا فیض بھی پاؤ گے، قیامت میں بھی کامیاب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مدنی میاں حضرت علامہ مفتی شمشاد منظری صاحب قبلہ ماشاءاللہ. آج ہم اور آپ جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، جس ماحول میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، اللہ کی ہمارے پاس بے شمار نعمتیں ہیں. ہم ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں نہیں کر سکتے. جیسا ہمارے سامنے موسم آئے ویسی ہمارے سامنے نعمتیں آ جائیں. گرم کپڑے جاڑے کے موسم میں، ٹھنڈے کپڑے گرمیوں کے موسم میں، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کی نعمتیں یہ اللہ پاک کی جانب سے ہمیں مل گئی. اور اللہ فرماتا ہے میرے بندو میری نعمتوں کا تم شکریہ ادا کیا کرو، لیکن ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا کرتے. اللہ نے ہمیں صحیح سالم جسم دے دیا لیکن ہم شکریہ ادا نہیں کرتے. اللہ نے ہمیں کاروبار دے دیا، ہم شکریہ ادا نہیں کرتے. اے لوگوں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کو دیکھو کیسی تنگ دست زندگی گزارا کرتے ہیں، کئی کئی دنوں کے فاقے ہو جایا کرتے ہیں، لیکن نمازیں کبھی نہیں چھوڑا کرتے، اللہ کا شکریہ ہمیشہ ادا کیا کرتے ہیں. اگر ہم صحابہ اکرام کے دور کو اٹھا کر کے دیکھیں تو ایک ایک کپڑے میں پوری پوری زندگی گزار دی، اور جب انتقال ہو گیا تو پورا پورا کفن میسر نہیں آتا تھا. لیکن وہ صحابہ اکرام کبھی اللہ رب العزت کی ناشکری نہیں کیا کرتے تھے. اور آج ہمارا یہ عالم کہ اگر ہمیں تھوڑی سی پریشانی ہو گئی، گھر میں بچہ بیمار ہو گیا تو ہم اللہ کی بارگاہ میں حرف شکایت کرنے لگتے ہیں. ہمارا کاروبار تھوڑا کمزور ہو گیا، لاس ہو گیا کاروبار میں، تو ہماری زبان پر طرح طرح کے نازیبا کلمات آ جاتے ہیں. لیکن اللہ یہ صحابہ اکرام تھے، یہ اللہ والوں کی زندگی ہوا کرتی تھی، کئی کئی دن کے فاقے ہو جایا کرتے تھے، گھر میں کھانے پینے کے لیے سامان نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کی عبادت ہے، پھر بھی اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے. ایک موقع پر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے کر کے آئے تو کیا دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. میرے آقا نے معلوم کیا، اے میرے ابو بکر، اے میرے عمر، یہ بتاؤ کہ آخر تم گھر سے باہر کیوں آ گئے ہو، مسجد کے دروازے پر کیوں آ گئے؟ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے، حضرت عمر فاروق اعظم کہنے لگے، یا رسول اللہ کئی روز سے کھانا نہیں کھایا ہے، کئی ٹائم کا کھانا نہیں کھایا ہے، یہ پیٹ کی بھوک آج ہمیں گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا ہے. ہم گھر سے باہر اس لیے آ گئے ہیں کہ ہمارے لیے کھانے پینے کا کوئی انتظام ہو جائے گا. ہم آپ کے چہرے کو دیکھیں گے، ہم آپ کے مقدس چہرے کو دیکھیں گے تو سکون مل جائے گا.
جب میرے آقا نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی زبانی یہ سنا تو میرے آقا کہنے لگے پریشان نہ ہو، دیکھو تمہارے نبی نے بھی کئی روز سے کھانا نہیں کھایا ہے، اب چلے۔ حضرت ابو بکر صدیق پیچھے پیچھے، میرے مصطفیٰ آگے آگے، حضرت عمر فاروق اعظم پیچھے پیچھے، مصطفیٰ آگے آگے، کئی صحابہ اکرام پیچھے پیچھے ہیں، مصطفیٰ آگے آگے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ایوب انصاری کے مقام کے قریب پہنچے تو حضرت ایوب انصاری نے میرے مصطفیٰ کی خوشبو سے محسوس کر لیا کہ شمس الضحیٰ کا گزر ہونے والا ہے، بدر الدجا کا گزر ہونے والا ہے، جان کائنات کا گزر ہونے والا ہے، رحمت للعالمین کا گزر ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری اپنے گھر سے باہر تشریف لے کر کے آئے، دیکھا سامنے سے شمس الضحیٰ آ رہے ہیں، مصطفیٰ جانے رحمت آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ایوب انصاری اب میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر کے کہنے لگے، اے میرے آقا آپ میرے گھر تھوڑی دیر مہمان بن جائیے، مجھے تھوڑی دیر میزبانی کا شرف حاصل کرنے دے دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمائے صحابہ اکرام چلو۔ کدھر چلیں؟ ابو ایوب انصاری کے مکان کی طرف چلو۔ صحابہ اکرام آ گئے، مصطفیٰ بھی آ گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے کھانے کا انتظام کیا، ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا، اے میری شریک حیات آٹا گوندو، اس سالن کو تیار کرو، آج میرے گھر پر مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ مصطفیٰ نے کئی روز سے کھانا نہیں کھایا ہے، حضرت ابو بکر بھی بھوکے ہیں، حضرت عثمان غنی بھی بھوکے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم بھی بھوکے ہیں، تم کھانا تیار کرو۔ ادھر کھانا تیار ہونے لگا، کھانا بننے میں کچھ ٹائم لگ رہا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری اپنے باغ کی طرف گئے اور تازہ تازہ کھجوریں توڑ کر کے مصطفیٰ کے سامنے پیش کی۔ مصطفیٰ اس کو تناول فرمایا۔ میرے آقا تناول کر رہے ہیں، اتنی دیر میں کھانا تیار ہوا، دسترخوان سجا دیا گیا۔ جب کھانا دسترخوان پر پیش کیا گیا تو آپ توجہ کیجئے، میرے آقا نے جب دسترخوان پر کھانا دیکھا، اللہ اکبر، اس کو کھولا تو اس کے اندر گوشت تھا، روٹیاں موجود تھی، تو میرے آقا نے ایک طبق کے اندر تھوڑا سا کھانا کیا اور کھانا کرنے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری سے کہا، اے ابو ایوب انصاری، یہ کھانا میری بیٹی فاطمہ کے یہاں پر دے کر کے آ جاؤ، اس لیے کہ میری بیٹی فاطمہ نے کئی ٹائم سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ اللہ، یہ تھا صحابہ اکرام کی زندگی کہ کئی روز ہو جائے اور کھانا میسر نہ ہو، پھر بھی وہ اللہ رب العزت کے دین پر پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہے، مصطفیٰ سے سچی محبت کیا کرتے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ آج کے وقت میں اللہ اکبر کئی ٹائم کا کھانا ایڈوانس رکھا کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے پاس میں طرح کی نعمتیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ کی عبادت اور ریاضت کے لیے نہیں نکلتے ہیں، خدا کی عبادت نہیں کیا کرتے ہیں، نماز فجر ہم اپنے بستروں پر گزار دیا کرتے ہیں۔ اے لوگوں، قیامت کے دن اگر تمہارے لیے کوئی اعمال کام آئیں گے تو یہ اپنے اعمال کام آئیں گے، یہ بزرگان دین کی محبت تبھی کام آئے گی جب تم نے ان کے مشن کو اختیار کیا ہوگا، جب ان کے نقش قدم پر چلو گے، جب ان کی زندگی کو فالو کرو گے۔ اگر تمہارے دلوں میں مصطفیٰ جانے رحمت کی سچی محبت پیدا ہو گئی، نمازوں سے عقیدت پیدا ہو گئی، تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تو اس عرس کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جتنے لوگ اس عرس میں آئے وہ جب یہاں سے اٹھے تو یہ عہد و پیمان لے کر کے اٹھے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، اپنے ماں باپ کی تعظیم توقیر عزت کریں گے، ہم میں جو شراب پیتا ہے وہ شراب سے توبہ کر کے جائے گا، ہم میں جو جوا کھیلنے والا ہے، سٹے بازی کرنے والا ہے، سود
پابندی کروں گا، آج سے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گا، آج سے میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آج سے میں جوؤں کے اڈے پر نہیں جاؤں گا، تو میرا یقین کہتا ہے کہ اگر آپ یہ عہد و پیمان لے کر کے یہاں سے اٹھے تو صاحب مزار کا فیض آپ کی زندگی میں شامل حال ہو جائے۔ تب اس عرس میں آنے کا مقصد ہمارا پورا ہو سکتا ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ بزرگان دین سے محبت کا دم تو بہت بھرتے ہیں، لیکن حقیقتاً ان سے محبت نہیں کرتے۔ اپنی اولاد کو بھی اچھی تربیت دیں، انہیں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ کا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صوم و صلات کا انہیں بھی پابند بنائیں، ورنہ یہ ہمارے بچے آج ہر گھر کے اندر رونا رویا جا رہا ہے کہ ہمارے بچے عزت نہیں کرتے، ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے ہیں، ہمارے بچے ہمارے قبضے سے باہر ہو گئے۔ تو یہ بچے قبضے سے باہر کب ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ جب ماں باپ ان کو حلال رزق نہیں کھلایا کرتے، ان کو جو ہے اچھی تربیت نہیں کیا کرتے ہیں، تو یہ بچے ہمارے اور آپ کے بگڑ جایا کرتے ہیں۔ میرے آقا بیان فرماتے ہیں کہ باپ کے اوپر اولاد کے 3 حق ہیں، فرمایا 3 حق ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ جب تمہارے یہاں پر بچہ پیدا ہو جائے، بچے کی ولادت ہو جائے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ باپ کے اوپر بچے کا پہلا حق یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھے۔ فرمایا بچے کا اچھا نام رکھے۔ لیکن آج ہم نام رکھنے میں کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو گیا، اب گھر والے سیریل دیکھ کر کے نام دیکھتے ہیں کہ سیریل میں کس کا اچھا نام لگتا ہے، ممبئی کے کس گنڈے کا نام رکھا جائے۔ کوئی کسی کے نام پر نام یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نام رکھنے کے لیے جا رہے ہیں یہ اسلامی نام ہے کہ نہیں، اس کے معنی کیسے ہیں، اس کے معنی کیسے ہیں، ہم کچھ نہیں دیکھتے، بس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں فلم کے اندر اس کا یہ نام تھا، فلاں سیریل کے اندر اس کا یہ نام تھا، فلاں ناٹک کے اندر اس کا یہ نام تھا۔ اب یہ گھر سے نام سوچ کر کے آتا ہے اور پریشان کرتا ہے علامہ عمران کو کہ اس کا معنی بتاؤ، اور نام ایسا لے کر کے آیا ہے کہ ڈکشنری میں اس کا معنی ہی نہیں مل رہا ہے۔ اور اگر حضرت نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ دو تو کہتا ہے حضرت یہ بڑا پرانا نام ہے، کہا عثمان رکھ دو، کہا میرے ابا کا نام ہے، کہا فاروق رکھ دو، کہا میرے محلے میں نام ہے۔ اے مولانا صاحب، امام صاحب، ایسا نام بتاؤ کہ پورے تلہر میں کسی کا نہ ہو۔ یہ ہمارا اور آپ کا عمل ہے کس سلسلے میں، نام رکھنے میں، جبکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر محمد نام کا کوئی بچہ نہ ہو تو اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آیا کرتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کا نام محمد رکھو، صحابہ کرام کے نام پر نام رکھو، انبیاء کرام کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھو۔ لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جیسے پیدا ہو گئے ویسا ہی نام رکھ دیا، اگر کالا پیدا ہو گیا تو کلوا رکھ دیا، اچھا پیدا ہو گیا تو پپوا گنٹو رکھ دیا، جمعے کو پیدا ہو گیا تو جمنی رکھ ڈالا، اتوار کو پیدا ہو گیا تو اتواری ہی رکھ دیا۔ جبکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھو، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسرا حق فرمایا کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے، بات کرنے کے قابل ہو جائے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کو کلمہ سکھاؤ، اس کو دین سکھاؤ، اس کو نبی پاک کا نام سکھاؤ، اللہ رب العزت کا نام سکھاؤ۔ لیکن آج جب ہمارا بچہ بولنے کے قابل ہو جایا
سکھا دیتے ہیں، واٹ از یور نیم کہنا سکھا دیتے ہیں، جبکہ حضور فرماتے ہیں کہ کلمہ سکھاؤ جب وہ بولنے کے قابل ہو جائے۔ اور تیسرا حق جو باپ کے اوپر بچے کا ہے، وہ بچے کا حق یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کا نکاح کر دو جب وہ بالغ ہو جائے۔ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرو۔ لیکن ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ بچہ بالغ ہو گیا، بالغ ہو گیا بچہ، رشتہ بھی اس کا آنے والا ہے، لیکن کہہ دیا گیا ابھی ہم اپنے بچے کا رشتہ نہیں کریں گے کیونکہ رشتہ غریب کے یہاں سے آیا تھا۔ رشتہ آیا تھا تو ماں باپ کی یہ خواہش تھی کہ ایسے گھر سے رشتہ آئے، ایسی لڑکی کے یہاں سے رشتہ آئے کہ جہاں سے ہمیں کار ملتی ہو، بڑا سامان ملتا ہو، بڑی رقم ملتی ہو۔ اے لوگوں، آج جو ہم اور آپ برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہماری بیٹیاں غیر مسلموں میں چلی جا رہی ہیں۔ بڑی تعداد کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھیں اور اس بات کو اپنے دلوں میں نقش کر کے لے جائیں کہ آج ہماری مسلم بیٹیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں۔ ہفتے میں 2-4 خبریں کہیں نہ کہیں سے آ رہی ہیں۔ وجہ جانتے ہو آپ؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے شادیوں کو بڑا دشوار کر دیا۔ شادیاں دشوار۔ اب ایک غریب کی بیٹی جب جوان ہو گئی، جب اس کے یہاں پر رشتے آنا شروع ہوئے تو کسی لڑکے والے نے مانگا کہ مجھے کار چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ فریج چاہیے، کوئی کہتا ہے اتنا کیش چاہیے۔ اب یہ غریب باپ اپنی بچی کا نکاح کہاں سے کرے گا؟ کئی جوان بچیاں اس کے گھر میں موجود ہیں۔ اب چھوٹی بچی سمجھ رہی ہے کہ میری بڑی بہنیں موجود ہیں، میرے باپ کے پاس میں اتنا پیسہ نہیں ہے، میرے باپ کے پاس میں اتنی زمین و جائیداد نہیں ہے کہ لڑکے والے بھکاریوں کی مانگوں کو پورا کر سکے، ان کو بھیک دے سکے۔ اس لیے اب وہ چاہتی ہے کہ میں کسی سے بھی اپنی شادی کر لوں، کم از کم میری زندگی برباد نہ ہو۔ اب ادھر سے RSS والے آفر دے رہے ہیں کہ تم ہم سے شادی کر لو گی تو ہم تمہیں مکان دیں گے، تم ہم سے شادی کر لو گی ہم تم سے جہیز نہیں مانگیں گے، تم ہم سے شادی کرو گی تو ہم تم سے کوئی سامان نہیں مانگیں گے، تم سے کیش نہیں مانگیں گے۔ تو ہماری لڑکیاں جو ہیں اپنا دین بدل کر کے غیر مسلم بن جاتی ہیں، یا پھر ہم اپنی بچیوں کی اچھی تربیت نہیں کرتے، انہیں دین نہیں سکھاتے۔ ہم نے اپنی بچیوں کو کالجوں کے حوالے کر دیا، ہم ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی بیٹی کالج گئی ہے یا کہیں دوسری جگہ گئی ہے۔ موبائل ہاتھوں میں ہم نے دے دیا اپنی بیٹیوں کے، اور ہم بے خبر۔ اب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری بیٹی کس سے چیٹ کرتی ہے، کس سے باتیں کیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں پتہ کب چلتا ہے؟ جب ہمیں محلے والوں کے ذریعے یہ خبر ملتی ہے کہ سکینہ بیٹی اوم پرکاش کے ساتھ فرار ہو گئی، فاطمہ نے پریم سے شادی کر لی۔ جب ہمیں یہ خبریں ملتی ہیں تو ہم اپنے ہاتھ پیر مارتے ہیں، اب کیا ہوا، اب کیا ہوا، اب کیا ہوگا جب تمہاری ناک کٹ گئی ہے؟ اب اللہ اکبر، اس کو جوڑنے سے بھی طاقت نہیں ہونے والا ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری عزتیں محفوظ رہے، ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہے، تو اے مسلمانوں، تم ان کو اپنے نبی کی محبت دے دو، رسول کریم کے دین کا انہیں سچا پیروکار بنا دو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری عزتیں محفوظ رہ جائیں، ہماری بیٹیاں اپنے گھروں میں قید رہ جائیں، ہماری بیٹیوں کے دین برباد نہ ہو، ہماری عزتیں نیلام نہ ہو، تو تم اپنی بچیوں کو اعلیٰ حضرت کی محبت دے دو، اولیاء کرام کی محبت دے دو۔ جب ان کے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت پیدا ہو جائے گی، نہ تو وہ کبھی وہابی ہوگی، نہ وہ کبھی ہندو ہوگی۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. سوچو، غور کرو. ابھی تک تو یہ خبریں ملتی تھیں کہ ممبئی میں کوئی مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو گئی، لکھنؤ میں ایسا ہوا، بنارس میں ایسا ہوا، بڑے بڑے شہروں کی باتیں تھیں. اب تو ہماری بریلی کی باتیں آنے لگ گئی، ہمارے گاؤں کی باتیں آنے لگ گئیں. روکو اس فتنہ ارتداد کو. یہ پورے سسٹم کے ساتھ کام کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے لڑکے کالجوں کے آگے پیچھے کھڑے کر دیے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان مسلمان بچیوں کو، مسلمان لڑکیوں کو اپنے پریم جال میں پھنساؤ. انہیں پیسے کا لالچ دو، مکان کا لالچ دو، نوکری کا لالچ دو، انہیں اپنے کے دین سے دور کرو. اور آج ہماری یہ بھولی بھالی بچیاں کہ جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، جنہیں مصطفیٰ کا کلمہ نہیں آیا کرتا ہے، جنہیں نماز پڑھنا نہیں آیا کرتی ہے، جو اسلام کے بارے میں کچھ جانتی ہی نہیں ہے، ہم نے انہیں اسلام سکھایا ہی نہیں تھا، ہم نے ان کی اچھی پرورش کی ہی نہیں تھی، ہم نے ان کی اچھی تربیت نہیں کی تھی. جب آج ہماری بچیاں ارتداد کی طرف بھاگتی چلی جا رہی ہے، ارتداد کی طرف ان کے قدم بڑھ رہے ہیں، ایسے عالم میں اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو اب تک یہ خبریں ہیں کہ فلاں قصبے کا معاملہ ہے، فلاں شہر کا معاملہ ہے، دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں یہ بھی خبر ملے گی کہ میرے ہی گھر کا معاملہ ہے. تو ہوش میں آؤ، خواب غفلت سے جاگو، بیدار ہو اور اپنی بچیوں کے عقیدے کی حفاظت کرو، انہیں دین پڑھاؤ. ارے گھر میں کبھی کبھی کھانے پینے کے وقت میں ایک مجلس قائم کیا کرو، گھر کے سب فرد وہاں پر بیٹھے ہوں اور دین پر تبادلہ خیال کیا جائے. لیکن آج بھائی اپنے کمرے میں چلا گیا، ماں باپ اپنے کمرے میں چلے گئے، جوان بیٹی اپنے کمرے میں چلی گئی. اب وہ کس سے باتیں کرتی ہے؟ آپ نے اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے. آپ کو اعتماد ہے کہ میری بیٹی ایسا کچھ نہیں کرے گی، مجھے اپنی بیٹی پر بڑا اعتماد ہے، مجھے اپنی بیٹی پر بڑا بھروسہ ہے. یاد رکھے، آپ اپنی بیٹیوں کی گاہے بگاہے خبرگیری کیجیے. ہم نے سوچ لیا کہ کوچنگ پڑھنے گئی ہے، کبھی ہم جا کر کے بھی نہیں دیکھتے، کبھی اتفاق سے پہنچ جاؤ، کبھی چلے جاؤ، تب تو ہم اور آپ اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں. ورنہ حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ایک اخبار کی رپورٹ کے مطابق پچھلے اس 4 سال کے اندر ہماری مسلمان لڑکیاں لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلم بن چکی ہیں. کتنوں نے اپنا دین برباد کیا، ماں باپ کو چھوڑا، ہندو شوہر کو اپنایا، لیکن اس نے بھی ان کو استعمال کر کے اپنا دل بھر کے اللہ اکبر اس کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا ہے. کتنی ہماری وہ بیٹیاں تھیں کہ جنہوں نے کفر کو قبول کرنے کے بعد میں جب ادھر سے بھی وہ ٹھکرا دی گئی تو کسی نے اپنی جان کھو دی ہے، کسی نے ٹرین کے آگے اپنی جان گنوائی ہے، کسی نے جناب والا اپنی جانوں کے نذرانے سمندروں کے حوالے کر دیے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ ماں باپ کے گھر نہیں آ سکتی ہیں، ماں باپ سے آنکھیں نہیں ملا سکتی ہیں، اور جس کے بھروسے گئی تھی اس نے بھی در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا. کتنی ہماری مائیں بہنیں پہلے انہوں نے ارتداد کی طرف قدم بڑھایا، اس کے بعد انہوں نے اپنی جان ہی کو ختم کر لیا. اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں، اس کے ذمہ دار ان کے بھائی ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت نہیں کی. ابھی بھی ہوش میں آ جاؤ، ابھی بھی خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور اپنے ایمان کی، اپنی بچیوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو. ان شادیوں کو آسان کر لو. آج شادی کے لیے غریب باپ کو سوچنا پڑتا ہے 24 گھنٹے کہ 400-600 لوگوں کو کہاں سے کھلاؤں گا. وہ ساس مانگ رہی ہے فریج چاہیے، مشین چاہیے، اتنا کیش چاہیے، کار چاہیے. اب یہ بیچارہ 500,000 روپے کمانے والا کیسے ان بھکاریوں کے منہ کو بند کرے گا، کیسے انہیں بھیک دے گا؟ تو اس لیے میرے آقا نے فرمائے لوگوں تم نکاح کو
آسان کر دو اور زنا کو دشوار کر دو. لیکن آج ہماری قوم نے اس کا الٹا کر دیا. نکاح دشوار کر دیے اور زنا کو آسان کر دیا. تو شادیاں آسان بنائیے تاکہ جو جوان بچیاں اپنی جوانی اپنے ماں باپ کے گھروں میں قید ہو کر کے گزار رہی ہیں ان کا بھی کوئی ٹھکانہ ہو جائے, ان کا بھی کوئی ہم سفر ہو جائے, ان کے لیے بھی کوئی مسکن ہو جائے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی اللہ اکبر شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر کے گزار سکے. یہ عرس کرنے کا مقصد, جلسے جلوس کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے اٹھیں تو کوئی پیغام لے کر کے جائیں. تو آپ یہاں سے جائیں, یہ عہد و پیمان کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کی شادیوں کو آسان بنائیں گے. ہم یہاں سے جائیں گے اپنی بچیوں کی اچھی پرورش کریں گے, انہیں مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرنا سکھائیں گے, انہیں ہم نمازوں کا پابند بنائیں گے, انہیں ہم حضرت فاطمہ کی سیرت سکھائیں گے, حضرت عائشہ کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کریں گے. اور جب ہم یہاں سے جائیں گے نمازوں کے پابند ہو کر کے جائیں گے انشاءاللہ آپ کا عرس میں آنا بھی کامیاب ہو جائے گا اور صاحب عرس بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ پاک بھی ہم سے راضی ہو جائے گا. یہی مقصد ہوتا ہے جلسے جلوس کا. لیکن آج ہم نے جلسے جلوس کا مقصد حضرت کھو دیا ہے. ہم نے بس یہ سمجھ لیا کہ کس جلسے میں کتنی بھیڑ رہی, کون سے جلسے میں کون مقرر آیا, کون شاعر آیا, کس نے کیسا پڑھا. بس ہم نے جلسوں کا یہ مقصد سمجھ لیا ہے, جبکہ جلسوں کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ دن بھر کام کیا کرتے ہیں, آپ کو مدرسے میں جانے کی فرصت نہیں ملتی ہے, آپ کو جو ہے علم دین سیکھنے کی فرصت نہیں ملتی ہے, تو آپ رات میں آئیں اور علماء کی زبانی دین سیکھیں, ان سے اسلام کے تعلق سے معلومات حاصل کریں. یہ اصل مقصد ہوتا ہے جلسے کرانے کا. لیکن یہ مقصد ہم کھوتے چلے جا رہے ہیں. لہذا اولیاء اکرام یہ اللہ کی بارگاہ کے بڑے مقرب ہوتے ہیں اور انسان ولی تبھی بنتا ہے جب وہ تقوی و طہارت اختیار کرتا ہے, نمازوں کا پابند ہوتا ہے, دین اسلام پر عمل کرنے والا ہوا کرتا ہے. آپ دیکھیں بزرگان دین کی زندگی کو, امام اہل سنت کی زندگی کو دیکھو, حضور مفتی اعظم ہند کی زندگی کو دیکھو, سرکار تاج الشریعہ کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں. اللہ اکبر, انہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز اللہ رب العزت کے دین کے لیے وقف کر دیے, تو اللہ پاک نے ان کے نام کو پوری دنیا میں بلند و بالا فرما دیا. تو دین پر عمل کریں, بزرگان دین کے نقش قدم پر چلیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اولیاء اکرام کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور صاحب مزار کے فیض و برکات سے ہم سبھی کو مالا مال فرمائے. کلمہ طیب پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.